کربلا کا میدان تاریخ انسانیت کا وہ المناک باب ہے جس میں نہ صرف امام حسین کی عظیم قربانی شامل ہے بلکہ ان کے بعد اہل بیت کی خواتین اور بچوں کی اسیری کا دکھ بھرا سفر بھی رقم ہے۔ کربلا کے بعد امام زین العابدین اور حضرت زینب کو قید کر کے کوفہ لایا گیا۔ وہاں سے قیدیوں کا کاروان شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس دوران قافلے کو بے حرمتی، بھوک، پیاس اور عوام کی تذلیل کا سامنا رہا۔ حضرت زینب، جن کے بھائی، بیٹے، بھتیجے سب قربان ہو چکے تھے، اب ایک اسیرہ کے طور پر یزید کی سلطنت میں لے جائی جا رہی تھیں، مگر ان کی زبان پر شک نہ تھا بلکہ دل میں صبر، عزم اور اللہ کی رضا تھی۔ شام کے سفر میں انہوں نے بار بار عوام کو خطابات کیے جن میں کربلا کے اصل واقعات کی حقیقت بیان کی گئی۔ ان خطابات نے عوام الناس کے ذہن میں سوالات پیدا کیے اور یزیدی پروپیگنڈے کو کمزور کیا۔ شام میں داخلے سے قبل حضرت زینب نے امام زین العابدین سے مشورہ کیا، جب یزید کے دربار میں پیشی ہو تو کیا میں بولوں؟ امام نے فرمایا، بی بی، اب ہی تو ہماری زبان ہے، اب ضرور بولیے، کیونکہ اب کی باتوں میں حق ہے اور حق کبھی نہیں چھپتا۔ شام کا دارالخلافہ یزید کے جاو جلال کا مرکز تھا۔ محل کی دیواریں قیمتی پتھروں سے جڑی ہوئی تھیں۔ تخت کے اطراف میں امراء، وزراء، شرفاء، فوجی افسران اور درباری شاعر جمع تھے۔ یزید، جو اپنے آپ کو خلف المسلمین کہتا تھا، تخت پر اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اہل بیت کے قیدی دربار میں لائے گئے تو انہیں عام قیدیوں کی طرح پیش کیا گیا۔ حضرت زینب اور دیگر خواتین کے سروں سے چادر چھینی جا چکی تھی۔ امام زین العابدین زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر کچھ درباری آبدیدہ ہوئے، مگر یزید خوشی سے نعرہ لگا رہا تھا، یہ دیکھو، میں نے حسین کے سر کو کاٹ کر لایا اور ان کے اہل بیت کو قیدی بنا کر دربار میں کھڑا کر دیا۔ حضرت زینب خاموش تھیں۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر نور تھا اور لبوں پر ذکر خدا جاری تھا۔ یزید نے خطبہ دینے کا ارادہ کیا، مگر اچانک حضرت زینب کھڑی ہو گئیں اور فرمایا، الحمدللہ اللذی ختم لاولنا بال سوادے و بال نصر اختتم لاخرنا و جل جنتلنا منزلہ و مقامہ۔ یہ حضرت زینب کا اغاظن خطبہ تھا۔ طاقت، حوصلے اور علم کا ایسا سمندر کے دربار کی خاموشی چیخوں میں بدلنے لگی۔ حضرت زینب نے یزید کے دربار میں نہایت وقار اور جلال کے ساتھ خطبہ دیا۔ ان کے الفاظ میں ایسی گرج تھی کہ درباری کانپنے لگے۔ فرمایا، اے یزید، کیا تاو سمجھتا ہے کہ تاو نے ہم پر ظلم کر کے ہمیں ذلیل کر دیا؟ تاو نے ہمیں شہید کیا، ہمارے بچوں کو یتیم کیا، مگر یاد رکھ، یہ دنیا کا فریب ہے۔ تاو جیتا ہوا نہیں، تاو ہارا ہوا ہے۔ تاو نے محمد کے نواسے کا خون بہایا ہے۔ حضرت زینب نے قرآن کی آیات کے ذریعے یزید کے ظلم کو بے نقاب کیا اور اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیا۔ کیا تو بھول گیا کہ ہم وہی گھرانے والے ہیں جن پر اللہ نے تطہیر کی آیت نازل فرمائی؟ ہم وہی ہیں جن کے در پر جبرائیل آتے تھے۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یزید کے جاہ و جلال کو کمزور کر رہے تھے۔ دربار کے اندر خاموشی چھا گئی۔ یزید کی چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس کے وزراء کی نظریں جھک چکی تھیں۔ یہ حضرت زینب کے خطبے نے دربار میں موجود ہر شخص کے دل کو ہلا دیا۔ کچھ درباری رونے لگے، کچھ نے پہلی بار سنا کہ امام حسین اور اہل بیت کون تھے۔ عوام میں چامگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کیا واقعی ہم نے نواس رسول کو قتل ہوتے دیکھا؟ یزید نے خطبے کے بعد حکم دیا کہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حضرت زینب کی باتوں نے دلوں کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ ان کے جملے فواللہ لا تم ہو ذکرنا بلا تمیت وہینا، یعنی خدا کی قسم، تو ہمارا ذکر کبھی مٹا نہیں سکتا، نہ ہی ہماری وحی کو خاموش کر سکتا۔ یہ الفاظ قیامت تک اہل بیت کے حق کی گواہی بن گئے۔ حضرت زینب کا خطبہ صرف ایک لمحاتی احتجاج نہیں تھا، بلکہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جس نے یزیدی فتوحات کو شکست دی۔ اس کے بعد یزید کو مجبورنہ اہل بیت کو عزت سے آزاد کرنا پڑا۔ لوگوں نے جانا کہ حسین باغی نہیں بلکہ دین کے محافظ تھے۔ حضرت زینب نے نہ صرف خطبہ دیا بلکہ حق کو عزت دی، جھوٹ کو رسوا کیا
اور یزید جیسے ظالم کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ آج بھی جب حق اور باطل کی بات ہو تو کربلا اور بی بی زینب کا خطبہ انسانیت کو حوصلہ دیتا ہے۔ وہ ایک مظلومہ تھیں مگر ان کا پیغام طاقتور تھا۔ انہوں نے ظالم کے تخت کو ہلا دیا اور مظلوم کے لہو کو تاریخ کا چراغ بنا دیا۔